ہیرا اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ہیرا بہت باحیا اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ایک دن جب وہ شام کے وقت قرآن پاک پڑھ کے اپنی دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا یہ میرا وہم تھا۔ جب وہ تھوڑی دور گئی تو اسے پھر محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا اور قدم تیز کیے اور چلنے لگی۔ ایک دم ایک گاڑی اس کے برابر آ کر رکی اور دروازہ کھلا۔ ہیرا حیران تھی، لیکن اس سے پیچھے سے کسی نے کھینچ لیا۔ سڑک پر صرف اس کا ٹوٹا ہوا جوتا پڑا ملا۔ ہیرا کے گھر والے پریشان تھے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ شک 3 افراد پر گیا۔ حماد، ہیرا کا کلاس فیلو جو اسے پسند کرتا تھا مگر ہیرا اس سے دور رہتی تھی۔ فیاض، گاؤں کا ایک بدماش جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایسے کاموں میں شامل رہا ہے۔ وسیم، ہیرا کا چچا زاد بھائی جو باہر شہر میں رہتا تھا مگر حادثے والے دن اچانک گاؤں آیا ہوا تھا۔ پولیس بھی ہیرا کا کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ گاؤں والے 2 گروپ میں بٹ گئے، کوئی حماد پر الزام لگاتا، کوئی فیاض کو مجرم کہتا اور کچھ وسیم کے اچانک آنے پر کو مشکوک قرار دیتے، مگر کوئی بھی حقیقت کے قریب نہ تھا۔ 10 دن بعد ایک خط ہیرا کے گھر کے دروازے پر پڑا ملا۔ لفافے میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو کل شام پرانے کنویں پر آنا۔ سب میں خوف پھیل گیا مگر ہیرا کے والد ہمت کر کے کنویں کے پاس گئے۔ وہاں ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ سب کو ویران کچی جھونپڑی تک لے گیا جہاں اندر ہیرا تھی۔ صرف ایک چراغ جل رہا تھا اور چراغ کے سامنے ہیرا بیٹھی رو رہی تھی۔ والد آگے بڑھے مگر وہ نقاب پوش پیچھے نہ ہٹا۔ جب سب باہر آئے تو نقاب پوش نے آہستہ سے اپنا ماسک اتارا اور نہ وہ حماد تھا، نہ فیاض، نہ وسیم، بلکہ وہ شخص تھا جس کا شک کسی نے بھی نہ کیا تھا۔ وہ تھا گاؤں کا امام صاحب کے مدرسے کا ایک بڑا ملازم، نعیم چچا، جو خاموش مزاج، سب کا کام کرنے والا، کسی کی نظر میں کبھی مشکوک نہ رہا تھا۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے ہیرا کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اٹھایا تھا، میں نے اسے بچایا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ نعیم چچا نے لرزتی آواز میں بتایا، جس دن ہیرا پر حملہ ہوا 2 نامعلوم آدمی پہلے اسے پکڑنے آئے تھے، میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں مدد کے لیے لپکا مگر وہ لوگ واپس آئے۔ میں نے ہیرا کو اپنی جھونپڑی میں چھپا لیا کہ وہ لوگ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ لوگ اصل اغوا کار تھے، شہر سے آئے ہوئے جرائم پیشہ لوگ، وہ اب بھی پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے۔ نعیم چچا نے کہا، میں نے کسی کو بتایا نہیں کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ اصل مجرم واپس آ جائیں گے۔ ہیرا کے والد نے ہیرا سے پوچھا، ہیرا کیوں خاموش رہی؟ ہیرا نے سر جھکا کر کہا، میں خوف زدہ تھی اور نعیم چچا کے کہنے پر چپ رہی کیونکہ باہر وہی گاڑی بار بار آتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ نعیم چچا نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہیرا کی جان بچائی تھی۔ اختتام، غلط فہمیاں دھل گئی، تینوں مشکوک افراد بے گناہ نکلے، اصل مجرم پولیس کی گرفت میں آ گئے۔ وہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی بار سمجھا کہ کبھی کبھی سب سے خاموش شخص سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے۔ ہر شخص مجرم نہیں ہوتا جس پر شک کیا جائے۔ لوگوں پر بلا وجہ الزام لگانا بہت بڑا ظلم ہے۔ بہادری ہمیشہ طاقت سے نہیں آتی، نیت سے آتی ہے۔ یاد رہے، خوف میں اللہ حفاظت کے راستے بناتا ہے۔ ظاہری شکوک ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔